امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی، اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت۔ اور حضرت حسن کو جب انتقال کی خبر ملی تو فرمایا تھا مات ھذا الطاغوت، یہ طاغوت مر۔ یہ حضرت ابن عباس کا ایمان و عقیدہ ہے جس کی دعوت ہم آج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے جب استغفار مانگنے کرنے کا حکم دیا سب کے لیے ایک جیسی دعا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ آپس میں چل کر لڑیں گے۔ اسی طرح ضحاک ابن مزاحم کا بھی یہ قول ایسا ہی ملتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو روکنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا پہلے ہی سے کہ ان کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابن عباس نے یہ منہج، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمیں دے دیا ہے، تو ہمیں آج ان کی جنگوں میں اپنے آپ کو فیصل بنا کر داخل کرنے کی جرات اور غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے والا بن کر اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کی لمبی لمبی کتابوں کا نام لے کر اپنے آپ کی قابلیت دکھلانی نہیں چاہیے، یا احادیث رسول میں سے بعض احادیث کا تذکرہ کر کے لوگوں میں انتشار کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے احادیث سمجھی، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا پہلے ہی سے، پھر بھی اللہ نے ایمان والوں کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ ایمان والے ان کے حق میں صرف دعا ہی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یہ عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، یہ ظالم صحابہ کے حق میں گستاخیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں مصر میں کچھ لوگ تھے جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، شام میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، اور خوارج کا طبقہ تھا جو دونوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی تین طبقات کو نشانے پہ رکھ کر یہ کہا ہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو۔